بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں سنگاڑے کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، چونکہ آج کا سنگاڑے کا سیزن ہے، موسم ہے، اور تازہ سنگاڑا ریڑھیوں پہ لوگ بیچتے ہیں۔ آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا، منڈیوں میں دیکھا ہوگا کہ بڑی وافر مقدار میں لوگ سنگاڑے کو ریڑھیوں پر بیچ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس ویڈیو میں سنگاڑے کے بارے میں ان کے فوائد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سنگاڑے کے فوائد کیا ہے۔ تو دوستو، سنگاڑے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہے، لیکن آج جس فائدے کے بارے میں میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کے لیے سنگاڑے کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ مفید ہے۔ خاص کر جن لوگوں کو احترام کا مسئلہ رہتا ہے، جس نوجوان کا پانی جو ہے وہ پتلا ہے اور منی جو ہے وہ پتلی ہے، بار بار احتلام ہوتا ہے، تو احتلام کے لیے اور جریان کے لیے سنگاڑے کے جو فوائد ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ مصنوعی دور ہے۔ تو اس دور کے اندر ہر نوجوان کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے، ان کو جریان کا مسئلہ ہے، ان کو احتلام کا مسئلہ ہے، اور خاص کر ابھی سردیوں کا موسم ہے، راتیں لمبی ہے، تو ایسے موسم میں اور ایسے لمبی لمبی راتوں میں پھر یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ یہ احترام کا مسئلہ، جریان کا مسئلہ یہ زیادہ بڑھتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے، جریان اور احترام کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، تو ویسے ویسے جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جسم کے جوڑ کمزور ہوتے جاتے ہیں، جسم کی ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے، میرے پاس جب اس طرح کے نوجوان مریض آتے ہیں جو کہ جریان اور احترام کے شکار ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی شکایت کرتے ہیں صاحب کہ جسم میں دردیں ہیں اور جوڑوں میں دردیں ہیں، اور جسم میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، جسم میں سستی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آج کل اس دور میں نوجوانوں کے ساتھ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، یہ نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں آتا ہے میرے نوجوانوں کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے، سمجھ لینے چاہیے، وجہ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ جریان اور احترام کے مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری غذا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان جو آج کل خوراکیں کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، وہ نہیں بہتر، وہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے۔ آج کل زیادہ نوجوان گرم چیزیں کھاتے ہیں، اور زیادہ نوجوان اپنے گھروں میں کھانا نہیں کھاتے، بلکہ باہر جا کر دکانوں پہ وہ کھانا کھاتے ہیں، مرچ مسالے والے اسپائسی کھانے اور گرم کھانے۔ مثال کے طور پر سموسے پکوڑے بہت زیادہ یہ نوجوان پسند کرتے اور کھاتے ہیں۔ پھر شاورما، برگر، پیزا، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آج کا جو نوجوان ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دکانیں ہیں، کھانے کی دکانیں، کھانے کے ہوٹل، وہاں آپ جا کر دیکھیں سب سے زیادہ وہاں نوجوان کا جو طبقہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہوتے اور کھا رہے ہوتے، کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی جناب والا شاورما کھا رہا ہے، کوئی پیزا کھا رہا ہے، کوئی بوتلیں پی رہا ہے، کوئی جناب سموسے پکوڑے کھا رہے، کوئی تلی ہوئی چیزیں، مچھلی جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ اس دور میں نوجوان پسند کرتے اور کھاتے بھی ہیں۔ تو اگر ایک نوجوان دیسی غذا نہیں کھائے گا اور ساری اس طرح کی غذائیں کھائے گا، مصنوعی کھانے کھائے گا، روغنی کھانے کھائے گا، مرچ مسالے والے کھانے کھائے گا، اور گرم چیزیں کھائے گا، تو پھر ظاہر ہے مثانے میں گرمی آئے گی، جسم کے اندر گرمی آئے گی۔ تو جب جسم کے اندر گرمی آئے گی، مثانے میں گرمی ہوگی، پانی خود بخود پتلا ہوگا،
اور منی خود بخود پتلی ہوگی تو پھر احترام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو پھر بار بار احترام ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جسموں کے اندر بیماری آ جاتی ہے، آج کل جسم کمزور ہو چکے ہیں، اندر سے ہم کھوکھلے، تو بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو جس جسم کے اندر بیماریاں بڑھ جائے تو پھر یہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، پانی پتلا ہو جاتا ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی احترام زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ کہ ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آپ نے ذہن کے اوپر بہت بوجھ ڈالا ہوا ہے، آپ کو بہت زیادہ مسائل ہے، پریشانیاں ہے، ٹینشن ہے، لینا دینا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، گھریلو مسائل ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو جب آپ کے ذہن کے اوپر بوجھ زیادہ ہوگا، آپ پریشانی زیادہ لیں گے، آپ کو زیادہ ٹینشنیں ہوگی، تو اس وجہ سے بھی مردانہ کمزوری پر اثر پڑتا ہے، پانی پتلا ہو جاتا ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، تو پھر زیادہ احتلام ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں میرے جو نوجوان بیٹے ہیں، بھائی ہے، وہ ذرا ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اور سب سے اہم، سب سے بڑی وجہ، زیادہ احتلام، زیادہ جریان کا جو سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑی وجہ وہ موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ موبائل ہے۔ آج کل نوجوان موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اور منفی سوچ لے کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر سوچ مثبت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن منفی سوچ کے لیے موبائل کو استعمال کرنا، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جو نوجوان بچے ہیں وہ پوری رات میں نے سنا کہ لگے رہتے ہیں اور موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، موبائل کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر منفی سوچ اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب منفی سوچ پیدا ہوگی، غلط سوچ پیدا ہوگی، غلط خیالات ہمیں آئیں گے، تو خود بخود جریان کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا، احتلام کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا، پانی پتلا ہوگا، منی پتلی ہوگی، تو پھر بار بار قطرے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو منفی سوچ ہے، یہ میں اس ایشو پر بہت زیادہ زور دے رہا ہوں۔ اس موبائل کو مت استعمال کرے، اتنا ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ جس طرح منفی سوچ لے کر آج کا نوجوان اس موبائل کو استعمال کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، جسمانی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، دماغی نقصان، دماغ کمزور ہو جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، قطرے آنا شروع ہو جائیں گے، جو نقصان دہ قطرے ہیں جسے مزی کہتے ہیں، وہ آنا شروع ہو جائیں گے، پھر احترام شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ اس وجہ سے اگر آپ کو بیماری لگتی ہے نا، اسے کنٹرول کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھا ہے نا کہ جب نوجوان ہوتے ہیں وہ پھر صحیح طریقے سے بات بتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو شرم آتی ہے، عمر چھوٹی ہوتی ہے، نوجوانی ہے، وہ نہ معالج کو، حکیم کو صحیح طریقے سے بات بتا سکتے ہیں، نہ گھر والوں کو بتا سکتے ہیں، پھر چھپ کے وہ اپنا علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے کروا نہیں سکتے۔ دوسری بات کہ ایسی بھی ہوتا ہے کہ جب یہ مسائل شروع ہوتے، بیماریاں شروع ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے جیب خالی ہوتے ہیں، تو پھر وہ صحیح طریقے سے علاج ہی نہیں کروا سکتے۔ ایک دفعہ دوائی لے لی ہے، اب دوسری دفعہ دوائی لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو میرے نوجوان کے ساتھ اس دور میں پیش آ رہے ہیں۔ تو دوستو، بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، آپ موبائل بہت کم استعمال کریں، مثبت سوچ لے کے استعمال کریں، اپنی خوراک پر توجہ دیں، اچھی غذا کھائیں، زیادہ یہ روغنی چیزیں اور بازاری چیزیں نہ کھائیں، اور سب سے اہم بات، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں اور آپ علاج کے لیے نہیں بھی جا سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، تو بہت اچھی چیز بتا رہا ہوں، سنگاڑے جو ہے نا، جس پر میں بات کرنا چاہتا تھا، سنگاڑا یہ بہت اچھا پھل ہے، آپ پھل بھی کہیں، آپ سبزی بھی کہیں، یہ رب کائنات کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کے ساتھ یہ مسائل ہے۔ آج کا سیزن ہے، موسم ہے، تو لوگ بہت زیادہ ریڑھیوں پر بیچتے ہیں، آپ سنگاڑے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، روزانہ کے طور پہ آپ سنگاڑے کھایا کریں، مطلب یہ کہ 10-12 سنگاڑے روزانہ کھایا کریں خالی پیٹ، پھر دیکھیں آپ کا جریان، آپ کا احتلام میں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دوائی بھی لے رہے ہیں کہیں سے، کسی حکیم سے آپ دوائی بھی کھا رہے ہیں تو دوائی بھی کھائیں، لیکن ساتھ ساتھ بطور معاون سنگاڑے ضرور کھایا کریں، بے شمار ان کے فوائد، یہ بہت زیادہ مخلص ہے، اور یہ سرد ہے اور خشک بھی ہے اور تر بھی ہے، تو لہٰذا جب یہ بالکل تازہ ہو تو سرد اور تر ہے،
لیکن جب یہ خشک ہو جائے تو پھر یہ مغلظ ہے، سرد ہے لیکن خشک ہے. تو ہر طرح کا آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے، آپ ضرور استعمال کریں. ہر روز صبح کے وقت آپ 10-12 سنگھاڑے استعمال کریں. اور اچھا کچھ مریض ایسے ہیں کہ ان کے لیے بے تفریح مثال کے طور پر، چونکہ یہ تھوڑے سے قابض ہوتے ہیں، ثقیل ہوتے ہیں، بہت جلدی ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو جو لوگ معدے کے مریض ہیں یا جو لوگ قبض کے مریض ہیں وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ کو پیٹ درد بھی شروع ہو سکتا ہے، معدہ درد بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ثقیل ہے تھوڑے سے. اور جو اس طرح شوگر کے مریض ہیں وہ بھی اگر تھوڑا سا اس سے احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے. یا جن کو قبض کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی استعمال نہ کرے. اگر کرنا چاہتے بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم کرے، یا پھر ایسے کرے کہ سنگھاڑے کھائے لیکن ساتھ ساتھ آپ مولی کا استعمال زیادہ کرے، آپ کھیرے کا استعمال زیادہ کرے، ساتھ ساتھ آپ امرود کا استعمال زیادہ کرے، تو پھر آپ کو قبض کا مسئلہ نہیں رہے گا، آپ کو معدے کا مسئلہ نہیں رہے گا. تو لہٰذا یہ جو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے، سنگھاڑے کے فوائد بتائے ہیں، جتنے بھی نوجوان بھائی میرے بیٹے اس بات کو سن رہے ہیں تو وہ ضرور سنگھاڑا کھایا کرے. موسم ہے، اور اگر موسم گزر بھی جائے تو آپ جائیں پنساری کے پاس، وہاں خشک سنگھاڑے مل جاتے ہیں، آپ پاؤڈر بنائے، آپ پیس کر روزانہ آدھا چمچ آپ دودھ کے ساتھ لے لیا کریں، بہت بہتر ہے. تو یہ جو میری ویڈیو ہے یہ اگر آپ کو پسند آئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور بہت آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبائیں. رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو.